جی السلام علیکم. یہ ہمارا اگلا چیپٹر ہے. یہ بھی چھوٹا سا ہی ہے لیکن بہت انٹرسٹنگ ہے. کنٹریبیوشن آف سائنس ٹو دا ورلڈ آف بیوٹی. کہ دیکھیں سائنس کے بارے میں تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ سائنٹیفک ڈسکوری کی کیا بیوٹی ہے، سائنس کی کیا بیوٹی ہے، لیکن سائنس نے بھی کوئی خوبصورتی کی دنیا میں کوئی اضافہ کیا ہے، کوئی ہمیں کوئی تحفہ دیا ہے، کوئی ایسی بات ہے تو ذرا اس کو دیکھتے ہیں. سائنس ایکسپلینس بٹ آلسو گیوز پروفس آف ریالٹی آف تھنگس، پروسیسز، فنکشنس اینڈ فارمس. سائنس جو ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے ایکسپلین کرنا ہمارے لیے. مطلب سائنٹسٹ تو ڈسکوری کرتا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن بہرحال جب وہ ڈسکوری ہو جاتی ہے، جب وہ چیز سسٹم سمجھ آ جاتا ہے، تو سائنس پھر ہمیں یعنی کامن لوگوں کو جو سائنٹسٹ نہیں ہیں ان کو ایکسپلین کرتی ہے کہ اچھا فلاں 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 چیز اس طرح سے اور ایسے ہوئی. لیکن وہ صرف ایکسپلین نہیں کرتی سائنس، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ثبوت بھی دیتی ہے چیزوں کی ریالٹی کا، کہ چیزیں اصل میں ہیں یا نہیں، اس کا کوئی ثبوت ہوتا ہے. اور جو چیزوں کے پروسیسز ہوتے ہیں کہ کن کن طریقوں سے چیزیں بنتی یا تبدیل ہوتی ہیں یا ٹرانسفارم ہوتی ہیں، اس کے بھی ثبوت ہوتے ہیں. اور پھر چیزیں جس طریقے سے فنکشن کرتی ہیں، جس طریقے سے کام کرتی ہیں، اور سمجھے کہ چیزیں جس طرح بنتی ہیں، اب یہ ساری چیزیں اپلائی ہوتی ہیں ہر چیز پہ. تو یہ جتنی بھی چیزیں کہ کس طرح کوئی بھی سسٹم، کوئی بھی آبجیکٹ بنے گی، کام کرے گی، یا اس کا کوئی پروسیس کمپلیٹ ہوگا، تو سائنس اس کا ہمیں پروف بھی دیتی ہے. میجورٹی آف دیز تھنگس اینڈ فنومینا از ناٹ اویلیبل ٹو آبزرو فار پبلک. عمومی طور پہ، عام طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے جو نئی نئی ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں، جو سائنٹیفک ثبوت ہوتے ہیں، یا جو دیکھنے میں چیزیں ہمیں ملتی ہیں، وہ عام طور پہ عام لوگوں کو اتنی جلدی نصیب نہیں ہوتا دیکھنا. ہمیں کب ہوتا ہے؟ اب تو خیر انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت آسانی ہے کہ ناسا کی ویب سائٹ پہ یا آپ چلے جائیں تو وہ آپ کو چیزیں مل جائیں گی. لیکن اب سے 10 سال پہلے تک کم از کم ایسے تھا کہ جب تک ان چیزوں کے اوپر کوئی ٹی وی پروگرام نہیں بنتا تھا، یا کسی نیشنل جیوگرافک میگزین میں نہیں آتا تھا، یا ڈسکوری یا سائنٹیفک میگزینس میں نہیں آتا تھا، تب تک وہ عام لوگوں تک نہیں پہنچتا تھا. اب یہ دیکھیں، یہ دوسری کہکشائیں ہیں، نیبولا اس کو کہیں گے، اورینس کہیں گے، یہ بہت ساری الگ الگ کہکشائیں ہیں جن کی یہ تصویریں ہیں. آلدو ان کے رنگ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں، بٹ دا تھنگ از کہ ہم نے ہماری نیکڈ آنکھ نے تو کبھی یہ دیکھی ہی نہیں چیزیں. مجھے تو کوئی دکھائے گا تو مجھے یقین ہی نہیں آئے گا کیسے ہو سکتا ہے. مجھے تو اپنے سورج کی تصویر آج تک نہیں ملی، میں نے تو چاند کی تصویریں بڑی مشکل سے دیکھی. تو یہ سمجھیں کہ یہ جب جیسے جیسے بڑی بڑی آم، آ، دوربینیں بنتی ہیں، جیسے ہبل ہے، اور بہت سے سسٹم ہیں، جیسے مثال کے طور پہ جو مشنز جاتے ہیں دوسری جگہوں پہ، اور بہت پاورفل سسٹم. پھر دوسری بات ہے کہ ضروری نہیں کہ آنکھ سے دیکھ کے جو ہے تصویریں بنائی جائیں، کئی دفعہ دوسرے طریقوں سے بھی سینس کر کے ان کی ویژول ریپروڈکشنز بھی بنائی جاتی ہیں. لیکن یہ بہرحال ثبوت ہوتے ہیں اس چیز کے کہ دوسری کہکشائیں موجود ہیں جس میں ہزاروں لاکھوں ستارے ہیں، اس کے اندر سولر سسٹمز ہوں گے. یہ دیکھیں، اب یہ انتہا کی حیران کن باتیں ہیں، اور یہ خوبصورت بھی بہت ہیں. لیکن مجھے کوئی کہے، یہ دکھائے، تو میں سمجھوں گی کسی پینٹر نے پینٹ کیا یا کسی فوٹوگرافر نے اس کو فوٹوگراف کیا. یہ دیکھیں، یہ بھی دوسری کہکشائیں ہیں. When science discovers, or better, when science proves some new things, that's when we see it. ہمیں تو یہ چیزیں دیکھنے کو تبھی ملتی ہیں، یہ پچھلی ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو تبھی ملی جب سائنس نے اس کو ڈسکور کیا. یعنی وہ چیز تو ادھر ہی تھی، سائنس نے تو یا سائنٹسٹ نے تو جو چیز ادھر ہی پڑی ہوئی تھی اس کو دیکھا ہے پہلی دفعہ، ہمارے انسانوں کے آنے سے پہلے سے یہ چیزیں. یعنی وہ چیزیں ہمارے پتہ کرنے یا نہ کرنے کے بیونڈ ہے، اس کے علاوہ وہ چیزیں موجود ہیں پہلے ہی. تو لیکن ہم نے تو یا ڈسکور کیا، یعنی سائنس نے یا ڈسکور کیا، یا سائنس پھر ثبوت لے کے آئی، تصویریں یا کوئی اور ثبوت لے کے آئی. ہمیں تبھی پتہ چلا، اس سے پہلے ہمیں تو نہیں پتہ تھا. ابھی بھی ہم بیٹھے ہوئے، ہمیں کیا کیا پتہ ہے کہ کہاں کہاں اور کیا کیا چیزیں. ہماری تو امیجنیشن میں بھی، ہمارے تخیل میں بھی وہ باتیں نہیں آ سکتی جو کہ اصل میں موجود ہیں. صرف وہ چیزیں اس چیز کا انصار کر رہی ہیں کہ سائنس کبھی ان کو ڈسکور کرے گی. عام طور پہ ظاہر ہے اس سے پہلے تو نہیں ہمیں پتہ چلتا، ہمیں سائنٹسٹ ہی دکھاتا ہے تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے. اینڈ دیٹ از دا کنٹریبیوشن آف سائنس ٹو دا ورلڈ آف بیوٹی. دیکھیں، یہ سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ سائنس اس طریقے سے دنیا میں مزید خوبصورت چیزیں ہمیں دکھاتی ہے، کیونکہ واحد راستہ ہمارے پاس یہ چیزیں دیکھنے کا واحد راستہ سائنس تھی. اور یہ انتہائی خوبصورت ہے. جب تک
سائنس نے یہ چیزیں ڈسکور نہیں کی تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کیا دنیا کی چیزیں خوبصورت ہیں، تو آپ یہ کہیں گے کہ ہاں سائنس نے یہ ہمیں تحفہ دیا۔ Some new things are readily beautiful according to common man's existing standards of beauty، کہ ہمارے کچھ بیوٹی کے سٹینڈرڈ جیسے پچھلے والی بھی جو آپ نے امیجز دیکھے وہ ہمیں بڑے پیارے اس لیے لگے ہیں کیونکہ وہ چمکدار ہیں، کیونکہ وہ رنگ برنگے بے تحاشا رنگ ہیں اور بڑے پلیزنگ رنگ ہیں، تو یہ عام لوگوں کو جو سینس اپنے سینسز سے ہماری جو خوبصورتی کی چیزیں آتی ہیں، جو ہماری سمجھیں کہ ہمارا جسم ہمیں انفارمیشن لے کے دیتے ہیں، آنکھ سے جو نظر آئی، جو اسمیل میں گلاب کی خوشبو آئی، کسی اور پھول کی خوشبو آئی، کسی چیز کا ذائقہ آیا، مطلب عام طور پہ یہ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں ہمارے خوبصورتی کے۔ تو عام لوگوں کو چیزیں اس لیے بھی پیاری لگتی ہیں سائنٹیفک ڈسکوریز کہ وہ ہمارے عام انڈرسٹینڈنگ جو ہے بیوٹی کی اس کے اوپر بھی پوری اترتی ہیں۔ بٹ سم تھنگس ہیو ایڈیشنل بیوٹیز آف پرفیکشن، ایکسٹریم بیلنس، سبلمٹی، سرپرائز، کمپلیشن اینڈ ایز ایکسلنٹ سولوشنز۔ سائنس بلڈس دا ورلڈ آف بیوٹیفل فار اس۔ دیکھیں دیکھنے میں خوبصورت لگی، اب یہ دیکھنے میں خوبصورت ہے، لیکن اس کی دیکھنے کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کا 10% بھی نہیں ہے۔ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنی دور ہے تو ہم کہیں گے ہماری بیوٹی کا سٹینڈرڈ اور اونچا ہو جائے گا، ہم کہیں گے اتنی دور کی چیز میری آنکھ کو نظر آ گئی، یہ کیسے ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ پھر جب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ایک ایک ستارہ جو ہے ہمارے سورج سے 100 گنا بڑا ہے، تو ہمارا دماغ فارغ ہو جائے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر ہم اس کی نسبت جب اس کے سائز کو دیکھیں گے کہ اف کتنی بڑی چیز تھی، اور پھر یہ پکڑی گئی یعنی تصویر میں آ گئی اور ہم نے دیکھ لی، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، سجدے میں گر جائیں گے کہ ہماری ایک چھوٹی سی آنکھ نے اتنے بڑے سائز کی چیز دیکھ لی، یعنی اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہوا اور حیرانگی ہوئی۔ پھر جب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو موومنٹس ہیں، ویسے میں یہ سچ نہیں بتا رہی، یہ میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں کہ یہ جو موومنٹس ہیں یہ طرح طرح کی ایسی موومنٹس ہیں جو کہ اس تصویر کے کھینچنے سے یا اس تصویر کے آنے سے 2-2 کروڑ سال پہلے کی موومنٹس ہیں۔ تو آپ کہیں گے اس میں تو ٹائم کا بھی سینڈوچ بن گیا، یعنی میں وہ بھی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو اس وقت نہیں تھیں، اس سے بہت پہلے وقت تھیں۔ تو یہ سائنس کی اور اندر اندر کی مزید خوبصورتیاں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے دماغ کے سوچ سے بھی باہر ہوتی ہیں۔ تو پھر جب ہمیں اس کی سسٹم کی اور خوبصورتیاں جب ہمیں نظر آتی ہیں تو پھر ہمیں اس کے رنگوں کی خوبصورتی بہت چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو سائنس ہے وہ ایڈیشنل بیوٹیز یعنی مزید خوبصورتیاں بھی اس میں دکھاتی ہے۔ اور وہ مزید خوبصورتیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ پرفیکشن ہو سکتی ہے کہ انتہا کی پرفیکشن، بہت ہی زیادہ بیلنس، بہت ہی خدائی کوئی خوبیاں، حیران کن ہونے کی حدیں، کمپلیشن کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کمپلیٹ چیز آپ کو نہیں پتہ ہوتی جب تک کہ آپ کو سائنٹیفک ڈسکوری نہ ہو، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو مکمل ہو گئی، تو اس کے مکمل ہونے کی خاصیت یا بہت ہی ایکسلنٹ پرفیکٹ سولوشن۔ ظاہر ہے مسئلے ہوتے ہیں ان کے سولوشن ہوتے ہیں، کچھ سولوشن ہوتے ہیں ہم نکالتے ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہوتے، لیکن اگر قدرت اس کا کوئی سولوشن دے دے تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو حد ہو گئی، اس قدر خوبصورت۔ یعنی سائنس جو ہے ہماری امیجنیشن میں جو خوبصورتیاں آتی ہیں، اور ہماری امیجنیشن کیا ہے، ہماری باڈی نے جو ہمیں انفارمیشن دینی ہے وہی ہماری امیجنیشن کی لمٹ ہے، جب تک کہ ہماری باڈی سے زیادہ بڑی خوبصورتیاں ہمیں سائنس نہیں بتائے گی۔ تو سائنس ہمیں بہت بڑی بڑی خوبصورتیاں بھی دکھاتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ سائنس بلڈس دا ورلڈ آف بیوٹیفل فار اس۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سائنس ہی اصل میں وہ چیز ہے جو کہ خوبصورتی ہمیں سمجھاتی ہے، ہمارے لیے خوبصورتی کی دنیا جو پیدا کرتی ہے وہ اصل میں سائنس ہی ہے۔ اب یہ چیز ہے طوطے کے پر ہیں، اب پیارے لگتے ہیں آپ کو، اچھا رنگ ہے، یعنی اگر ہم عام نظر سے دیکھیں تو ہم کہیں گے جی بڑا خوبصورت کلر ہے، یہ دیکھیں اس میں کیا کیا لائنیں ہیں اور یہ وہ، لیکن تب آپ کو سمجھ آئے گی جب اس کی سائنٹیفک ڈسکوری، آپ کو سائنٹیفک اس کا ریزن پتہ چلے گا کہ یہ جو ہرا رنگ ہے یہ تو پروں کا رنگ ہی نہیں ہے، یہ تو سٹرکچرل کلر ہے، یعنی جس طریقے سے یہ پروں کے اوپر چھوٹے 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 شیشے لگے ہوئے ہیں، پروں کی یعنی طوطے کی اپنی مرضی ہے کہ وہ شیشوں کا رخ کسی طرف بھی کر لے اور اس رنگ کی روشنی ریفلیکٹ کرنا شروع کر دے تو یہ گرین سے ایک دم سرخ ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ یہی اسٹرکچرل فیدرز ہوتے ہیں، اسٹرکچرل فیدرز یہی کرتے ہیں کہ ایک دم روشنی کی خاص فریکوینسی ریفلیکٹ کرتے ہیں اور وہ ہماری آنکھ کو ٹکراتی ہے، اور وہ روشنی اگر نیلی ہوگی تو ہمیں ان پر نیلے نظر آئیں گے، وہ پیلی ہوگی تو پیلے نظر آئیں گے۔ جیسے اب یہاں کچھ پیلاہٹ ہے،
یہاں نلاہٹ ہے. تو جب ہمیں یہ سمجھ آئے گا کہ جو رنگ ہمیں نظر آ رہا ہے اصل میں تو طوطے کا وہ رنگ ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ سائنس نے کتنی بڑی چیز آپ کو دکھائی ہے، کتنی زیادہ جو ہمیں خوبصورتی سمجھ آ رہی تھی اس سے بھی کتنی بڑی خوبصورتی ہمیں دکھائی. اب جیسے پروسیجرل ونگز کہتے ہیں، مطلب جیسے پرندہ اڑتا ہے تو یہ پر نہیں ہے، صرف یہ خوبصورت پر نہیں ہے، یہ پروں کا پوری ایک مشین ہے. جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشین کی کیا کیا خوبیاں، تو ہمارے لیے پھر تو یہ پروں کا رنگ بہت ہی چھوٹا رہ جائے گا. مثال کے طور پہ پروں کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ کالا ہوتا ہے. عام طور پہ پرندوں کا پروں کی جو نوکیں ہوتی ہیں، جو آخر ہوتا ہے اس کا، وہ ذرا ڈارک رنگ کا ہوتا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ڈارک رنگ کے پر مضبوط ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، ٹوٹتے نہیں. تو عام طور پہ جب پرندہ اڑ رہا ہوتا ہے تو ادھر سب سے زیادہ پریشر ہوتا ہے، تو یہاں موٹا کرنے کے لیے اس کو ڈارک رنگ کے پر ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں خوبصورت ہیں اس لیے ایسے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. اس کی خوبصورتیاں بے تحاشا گہری ہیں جو سائنس ہی بتاتی ہے. اب یہ دیکھیں، میں نے یہ تصویریں اس قسم کی پہلے بھی دکھائی ہیں کہ ہماری ایک آنکھ ہوتی ہے اور ہمیں پیچھے دیکھنے کے لیے گردن موڑنی پڑتی ہے، لیکن قدرت نے یہ کمپاؤنڈ آئیز دی ہوئی ہیں بہت سے کیڑوں کو، تتلیوں کو، کہ جس میں ہماری آنکھ میں ایک بال ہوتا ہے، ان کی آنکھ میں ہزاروں بالز ہوتے ہیں. یہ گردن ہلائے بغیر 360 ڈگریز پہ بھی دیکھ سکتی ہیں. یہ سائنس کی خوبصورتی ہے. یہ سائنس ہی آپ کو بتائے گی، ہمیں تو نہیں پتہ چلے گا. ہم تو اگر جس الیکٹران مائکروسکوپ سے یہ تصویر لی ہوئی ہے، اس سے ہمیں خوبصورت تو بہرحال یہ بہت نظر آ رہا ہے، لیکن اصل میں یہ دیکھنے کی خوبصورتی، اس کی کچھ خوبصورتی نہیں ہے. اصل تو یہ بات ہے کہ قدرت نے یہ سولوشن کیا دیا ہے کہ ہلے بغیر ہر طرف کے کمپاؤنڈ مکمل آپ کو نظر آ جاتی، مکمل سین نظر آ جاتا ہے. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ نظر آئے، کیونکہ ہماری آنکھ میں صرف ایک گولا ہوتا ہے، ان کی آنکھ میں ہزاروں. اور یہ دیکھیں 2 آنکھیں اس کی، تو اندازہ کریں کہ اس کی ویژن کیسی ہوگی. فار ایگزامپل، a common person will see a rose as beautiful. کہ روز عام طور پہ ایک عام بندے کو لگے گا بڑا خوبصورت ہے، جی بڑا پیارا ہے. لیکن سائنٹسٹ کیسے دیکھے گا؟ سائنٹسٹ کہے گا کہ سائنٹسٹ اس کو دیکھے گا بھی، اپریشیٹ کرے گا، انجوائے بھی کرے گا، کیونکہ اس کو اس کی زیادہ کمپلیکیٹڈ، زیادہ مشکل چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں. ہم دیکھیں گے ہاں کس قدر خوبصورت رنگ ہے، بڑی اچھی خوشبو ہے، اور یہیں پہ ہماری خوبصورتی کی تعریف ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہماری نالج چھوٹی ہے. سائنٹسٹ نہیں کرتا ایسے، سائنٹسٹ کسی اور چیز کو پسند کرتا ہے. سائنٹسٹ انجوائے کرے گا اس کا سٹرکچر، کہ کس طریقے سے اس کی پتیوں کی لیئرز بنی ہوئی ہیں، اس کا میتھمیٹیکل سٹرکچر کیا ہے. وہ دیکھے گا کہ اس میں کلر کی سیپریشن کیا ہے. یعنی انسانوں کو تو لال نظر آتا ہے، مکھی کو کیا نظر آتا ہے، پرندوں کو کیا نظر آتا ہے، تتلیوں کو کیا نظر آتا ہے. یہ چیز سائنٹسٹ کو ہی پتہ ہے، کیونکہ تتلیوں اور جو دوسرے کیڑے ہیں اکثر پھولوں کے رنگ ان کو فرق نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو بڑی خاص رینج ہے، اسی میں نظر آتا ہے. ہمیں الٹرا وائلٹ، انفرا ریڈ نظر نہیں آتے، لیکن کچھ اور جانداروں کو نظر آتے ہیں. تو یہ تو سائنٹسٹ کو پتہ ہے، ہمیں تو نہیں پتہ. The process of how smell molecule is formed out of maybe enzymes, proteins وغیرہ. وہ سائنٹسٹ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو سمیل کا مالیکیول ہے، جو روز کی خوشبو آ رہی ہے، وہ کن پروٹینز اور کن انزائم سے بنا ہوا ہے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں. ہمیں عام بندے کو پوچھیں انزائمز کیا ہوتے ہیں، پروٹینز کیا ہوتے ہیں، ہمیں تو بالکل نہیں پتہ. اور اگر ہمیں پروٹینز کا پتہ ہے، ہم کہتے ہیں ہاں گوشت میں پروٹین ہوتے ہیں، لیکن ہمیں تو نہیں پتہ کہ روز میں بھی پروٹین ہوتے ہیں. یہ چیز ساری سائنٹسٹ کو پتہ ہے کہ خوشبو کا جو مالیکیول ہے وہ کس کس پروٹین، کس کس انزائم سے بنتا ہے. پھر وہ یہ دیکھے گا ہاؤ اسمیل کیریز اے سرٹن کیمیکل ٹو اے بیز برین. سائنٹسٹ یہ بھی بتا دے گا کہ کوئی خاص کیمیکل ہے جو خوشبو کے ذریعے ایک مکھی، یعنی شہد کی مکھی کے دماغ تک پہنچتا ہے. ہمیں تو وہ بھی نہیں پتہ، سائنٹسٹ بتائے گا. اور ہاؤ دا سیم اسمیل مالیکیول کین بی سنتھیٹیکلی پروڈیوس آؤٹ سائڈ دا روز. سائنٹسٹ آپ کو یہ بھی بتا دے گا کہ یہی خوشبو والا جو مالیکیول ہے، یہ ضروری نہیں کہ روز ہی پیدا کرے. جس خوشبو کو روز پیدا کرے گی وہ ہم لیب میں بھی پیدا کر سکتے ہیں. اور یہی پرفیومرز کرتے ہیں، ماڈرن پرفیومرز یہی کرتے ہیں کہ خوشبوئیں روزز کے یا پھولوں کے عرق سے نکالنے کے بجائے سائنس میں لیب میں بنا لیتے ہیں، بالکل وہی خوشبو آتے ہیں. اسی لیے تو پرفیومز اتنے سستے ہمیں مل جاتے ہیں، کیونکہ وہ اصل پھولوں سے نہیں بنے ہوئے ہوتے ہیں. اب دیکھیں ہر چیز ہے اس کا ایک خوشبو کا نوٹ ہے. سائنٹسٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ اچھا کیمیکلی کیا چیز ہے، کیمیکل طریقے پہ یہ جو خوشبو کا نوٹ ہے جو اس میں سے نکلا ہے، اس کی کیمیکل کمپوزیشن کیا ہے. جب سائنٹسٹ کو اس کی کیمیکل کمپوزیشن سمجھ آ جائے گی،
پوری کی پوری اس مولیکیول کی کہ کون کون سے کیا کیا چیزیں کس کس طریقے سے جڑی ہوئی ہیں، تو وہ یہ مولیکیول خود بنا لے گا. اس کو تو ضرورت نہیں کہ پھر اتنے ہزاروں جیسمن کے پھول، ہزاروں پتے کاشت کرے، اس میں سے نکالے، اتنے لمبے پروسیس سے کرے. وہ آرام سے یہی ایگزیکٹلی یہی مولیکیول لیب میں بنا لے گا، اور جب اس مولیکول کو پرفیوم میں یوز کرے گا اور ہم پرفیوم سونگیں گے تو بالکل ہمیں وہی لگے گا کہ منٹ کا خوشبو ہے. یہ سائنس کرتی ہے جو ہم نہیں کر سکتے. اب یہ دیکھیں، یہ اروما کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، خوشبو کے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں کامن فلاورز میں. انہوں نے اس کو کیمیکلی بریک ڈاؤن کر لیا. ان کو پتہ ہے کہ یہ کس کس چیز کے مطلب اس کا کمپاؤنڈ کس طرح کا ہے، تو وہ لیب میں بھی بنا سکتے ہیں. The only difference between what scientists called beautiful about flower and what I call beautiful about flower is the quantity of knowledge we have. مجھے کیا پتہ ہے پھول کے بارے میں اور سائنٹسٹ کو کیا پتہ ہے پھول کے بارے میں، اس میں ایک ہی فرق ہے کہ سائنٹسٹ کو بہت زیادہ پتہ ہے، مجھے کم پتہ ہے. میری نالج لمیٹڈ ہے، اس لیے میں اسی لمیٹڈ سٹینڈرڈ کے اوپر پھول کی خوبصورتی کے بارے میں بات کروں گی. سائنٹسٹ کی نالج بہت بڑی ہے، اس کے پاس بہت سے اور سٹینڈرڈز اور بہت میٹر ہیں، اس لیے وہ دوسرے ہائر اور مشکل لیول کے میٹرز پہ بھی روز کی، پھول کی بہت سی اور خوبصورتیوں کو بھی بیان بھی کر سکتا ہے، ثابت بھی کر سکتا ہے، ایکسپلین بھی کر سکتا ہے. He sees it as more beautiful because he knows more, and I see it as beautiful according to how limited my knowledge is. وہ عام طور پہ چیزوں کو بہت زیادہ خوبصورت مانتا ہے سائنٹسٹ، کیونکہ اس کو بہت زیادہ پتہ ہے. میری نالج کم ہے تو میں اس کی خوبصورتی کو ذرا آسان طریقے سے سمجھتی ہوں. This difference of knowledge explains why some scientists will get very excited about a discovery, while we keep on calling them crazy, nuts and mad. That's because we don't know and they do. اسی وجہ سے سائنٹسٹ کو آپ کہتے ہیں جی پاگل ہو گیا، یہ تو کریزی ہے، یہ تو نٹ کیس ہے، اس کی کیا بات ماننی ہے، اس کو تو اپنا نہیں پتہ. ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں نالج نہیں ہے کہ اس کو کتنی زیادہ بڑی نالج ہے. جتنی بڑی بڑی نالج آتی ہے آپ اتنا خدا کے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نالج آپ سے پہلے خدا کو ہی پتہ تھی. تو آپ پہلے وہ پرسن ہیں جو خدا کے بعد آپ کو وہ نالج آئی ہے، تو آپ خوش نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا. اس لیے تو سائنٹسٹ اکثر اپنی ڈسکوریز اور نئی نئی چیزوں کے بارے میں اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ ان کو ہوش نہیں رہتی. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو کتنی بڑی سمجھ آئی ہے، کیونکہ ہم تو اپنی چھوٹی سمجھ میں لمیٹڈ ہیں. ہمیں نہیں پتہ، ان کو پتہ ہے. Another contribution of science to the world of beautiful is that science gives us proof and reasons in the material world to find things really beautiful or beautiful in reality. ایک اور بڑا باریک سی بات ہے جو کہ سائنس ہمارے لیے کرتی ہے. سائنس ہمیں اصل میں سمجھاتی ہے کہ بیوٹیفل ہے کیا. ہماری سمجھ بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے. اب ہمیں کوئی عجیب و غریب چیز اگر خوبصورت لگے تو ہمارے پاس تو لفظ ہی نہیں ہوتے اس کی بیوٹی بیان کرنے کے لیے، کیونکہ ہم تو اس بیوٹی کو سمجھتے ہی نہیں. جب اس بیوٹی کو سمجھتے ہیں تو لفظ کہاں سے لائیں گے. اب ہوتا کیا؟ When we see things without scientific knowledge, we consider them mysteriously beautiful. کہ جی بڑی جادوئی قسم کی خوبصورتی ہے اس کی، کیونکہ ہم ایسی چیز کی خوبصورتی کے بارے میں بات کریں جس کی خوبصورتی کی سائنٹیفک نالج ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اور تو نالج ہی نہیں ہے تو لفظ نہیں ہوں گے، تو ہم کہیں گے جی بڑی ہی مسٹیریسلی خوبصورت ہے. ہم اس کو مسٹیریسلی خوبصورت یعنی جادوئی طور پہ خوبصورت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا کہ وہ کیوں خوبصورت ہے. تو اپنی جہالت چھپانے کے لیے ہم کہتے ہیں جی بڑی مسٹیریس ہے، یعنی اصل میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا ابھی تک کہ اس کی خوبصورتی کیا ہے. یا ہم کہتے ہیں ان ایکسپلینیبلی بیوٹیفل، یعنی اس کی وہ خوبصورتی ہے جس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. بھائی ہم بیان اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جب پتہ ہی نہیں تو بیان کیا کریں گے. یا کہتے ہیں بڑی جادوئی قسم کی خوبصورتی ہے. بھائی جادو آپ اس کو کہتے ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ تو کسی اور ایسی طاقت نے کیا ہے جو کہ ہم سے بہت اوپر ہے، اور ہمیں پتہ نہ طاقت کا ہے اور نہ ہی اس نیچر کا ہے. تو ہم چونکہ خود نہیں سمجھ آتی اس لیے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ میجیکلی بیوٹیفل، یا اور کہہ دیتے ہیں اسٹرینجلی بیوٹیفل ہے کہ جی حیران کن حد تک خوبصورت ہے. یا کہتے ہیں سبلائم. سبلائم ہوتا ہے ایسی چیز جو خدائی طاقتوں کے قریب ہو. یعنی ہم چونکہ سمجھتے نہیں اس لیے اس کو ہم اس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں. سائنٹسٹ نہیں ایسے ایکسپلین کرتا. ہم کہیں گے عجیب ہی ہے. سائنٹسٹ بتائے گا کہ ہاں یہ اس کا شیل ہے. ویسے میں یہ پورا نہیں آپ کو بتا رہی، اگزامپل کے طور پہ بتا رہی. سائنٹسٹ آپ کو بتا دے گا جی یہ اس کے اینٹنا ہے یا یہ شیل ہے، اصل کیڑا اندر ہے، یہ ایسے نکلے گا ویسے نکلے گا. سائنٹسٹ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے. ہم کہیں گے یہ تو بہت ہی کوئی جادوئی سی چیز ہے، یہ اس کی بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کیڑا ہے یا پرندہ ہے یا پودا ہے. سائنٹسٹ بتا دے گا.
اس کو ہم کہیں گے کیا عجیب ہی خدائی قسم کا جادوئی قسم کا پودا تھا. سائنٹسٹ بتائے گا کہ بھئی اس کی شکل ایسے کیوں ہے. ہم کہیں گے اوہ یہ تو لگتا ہے اس مور کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے. سائنٹسٹ بتائے گا کہ جادو نہیں ہے، یہ آدھا البینو ہے، یعنی آدھا البینو ہے کہ اس کی آدھی باڈی میں رنگ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، رنگ پیدا کرنے والے کہنا چاہیے انزائمز یا کیمیکلز نہیں ہیں، اس لیے اس کے اس پارٹ میں وہ رنگ پیدا ہی نہیں ہوئے جو اس کے قدرتی ہیں. یہ دیکھیں اب ہم تو اس کی چاہے اگر ہم بہت ہی جاہل اور عقیدہ ہمارا کمزور ہے، مسلمان تو عام طور پہ نہیں کرتے لیکن دوسرے لوگ کئی دفعہ کرتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے بھی کرتے ہیں کہ اس کو کہیں کہ ہاں جی یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ تو مور پیر ہے، اس کا تو مزار بنا دو، ایسی چیز کر دو. آپ اسے پیسے کمانے لگیں گے، حیران کریں گے لوگوں کو، کیونکہ آپ کو خود نہیں پتا سائنٹیفکلی کیا ہے. سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ کیا ہے. Why? Because we don't have facts and words to explain this kind of beauty that we see in these objects. Thank you, science. سیدھی سی بات ہے، سائنس کا شکریہ ادا کریں. وہ آپ کو وہ چیزیں بتاتی ہے جو آپ کے کم علم میں آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی. تھینک یو.